السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج فوج کی کمانڈ تبدیل ہوئی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ آؤٹ گوئنگ آرمی چیف سے جنرل عاصم منیر نئے آرمی چیف۔ آج انہوں نے جو چینج آف کمانڈ تھی وہ پنڈی میں ایک تقریب میں ہوئی۔ بہت سے ایونٹس پچھلے 6 سال میں، ایک 6 سال کی تاریخ ہے جو ٹیک اوور سے لے کر، یا معافی چاہتا ہوں، جب وہ آرمی چیف بنے اور تب سے آج تک جب وہ ریٹائر ہو کے جا رہے، بڑے اہم ایونٹس ہو رہے تھے جس وقت جنرل باجوہ کو آرمی چیف بنایا گیا۔ پینما، آپ کو یاد ہوگا پینما کا کیس چل رہا تھا 2016 میں جب یہ آرمی چیف بنے۔ 2017 میں نواز شریف صاحب کو سزا سنا دی گئی، ان کو پہلے سپریم کورٹ نے، معافی چاہتا ہوں، نااہل کر دیا، پھر نیب کورٹ نے میاں نواز شریف صاحب کو سزا سنا دی۔ 2018 کے الیکشنز بھی جنرل باجوہ آرمی چیف تھے اس وقت ہوئے، جس کے بعد بہت سے الزامات لگائے گئے۔ عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ وزیر اعظم کہا گیا اور کہا گیا کہ یہ مینیپولیٹڈ الیکشنز تھے۔ اس کے بعد ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور اس کے درمیان بہت سے واقعات ایسے گزرے جو تاریخ کی کتابوں میں بھی لکھے جائیں گے۔ بہت سے دلچسپ سوال ہم بھی پوچھنا چاہیں گے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ اسد عمر صاحب موجود ہیں۔ بنیادی سوال ظاہر ہے پچھلے 6 سال کی جنرل باجوہ صاحب کی جو لیگیسی ہے، ان کی نہ صرف یہ کہ لیگیسی، بلکہ جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فوج سیاست میں ملوث تھی، سیاست میں حصہ لیتی تھی، اب فوج غیر سیاسی ہو گئی ہے، اے پولیٹیکل ہو گئی ہے۔ اسد عمر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت سی چیزیں آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، بہت سے ایونٹس اگر آپ ریکال کریں یا آپ ان کا حصہ ہوئے تو میں وہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ کا ٹیک اوے کیا ہے، آپ کی یاداشت آپ کو کیا بتاتی چیزوں کے بارے میں۔ تو میں شروع کروں گا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے۔ لیٹس گو بیک، ظاہر ایک لیگیسی تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے، پولیٹیکل ایونٹس کے اوپر بات کریں گے، آنے والے دنوں پر بات کریں گے۔ آپ لوگوں نے تو اسمبلیوں سے استعفوں کا اعلان بھی کر رکھا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس ووٹ آف نو کانفیڈنس، میں بڑے عرصے ظاہر ہے آپ کے ساتھ جب بات ہوتی تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے، کیا گفتگو ہوتی تھی آپ کی جنرل باجوہ سے جب آپ جاتے تھے؟ دیکھیں، اس وقت ظاہر ہے پہلے تو یہ بات چیت شروع ہوئی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے سے چند دن پہلے۔ پرائم منسٹر کے پاس کوئی نیوز آ رہی تھی اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم جا کے ان سے ملو، اور وہ پہلی جو میٹنگ تھی وہ 1-on-1 میٹنگ تھی، صرف جنرل باجوہ اور میں تھے۔ اس کے بعد میرے خیال میں 10-11 اور میٹنگز ہوئی، جس میں پرویز خٹک صاحب بھی انوالو تھے، شاہ محمود قریشی صاحب بھی میٹنگ میں انوالو تھے، فواد چودھری صاحب بھی تھے، مختلف لوگ جو ہیں وہ انوالو ہوتے رہے۔ اور پہلے تو ظاہر یہی بات ہوتی تھی آ رہی ہے نہیں آ رہی، فوج کا کیا رول ہے۔ وہ جیسے جیسے ٹائم آگے گزرتا گیا، اور وہ یہی بات جو انہوں نے ابھی اپنی آخری تقریر میں انہوں نے کہی تھی، 2-3 دن پہلے کی انہوں نے جو تقریر کی کہ فروری میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ فوج جو ہے وہ سیاست میں ملوث نہیں ہوگی، ابھی انہوں نے 2 یا 3 دن پہلے کہا۔ اس وقت وہ ہمیں کہتے تھے کہ فوج نے پچھلے سال یہ فیصلہ کیا کہ فوج جو ہے وہ سیاست میں انوالو نہیں ہوگی، اور جو فوج ہے وہ اے پولیٹیکل ہو جائے گی اور غیر سیاسی وہ اس کا کردار ہوگا۔ جی ہو گئی ہے یا ہو جائے گی؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ جب اس وقت انہوں نے ہمیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ 2021 میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ فروری میں یہ فیصلہ کیا گیا، لیکن فروری میں وہ ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ 2021 میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ اچھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ فوج جو ہے وہ ایک اے پولیٹیکل ہو جائے گی۔ ہمارے جو لوگ ہیں، جو ایم این ایز ہیں، جن کی زیادہ قربت سمجھی جاتی ہے فوج کے ساتھ، وہی جو ہیں وہ ایک ایک کر کے پارٹی چھوڑ رہے ہیں، دوسری طرف جا رہے ہیں، اور وہ پولیٹیکل پارٹیز جن کے بارے میں تمام لوگوں کا تاثر بشمول آپ کے، جن کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو ڈائریکشن ہی فوج سے لیتے ہیں، وہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فوج انوالو نہیں ہے، اے پولیٹیکل ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے ایک اصولی فیصلہ کیا ہے، اور یہ میرا ذاتی صرف فیصلہ نہیں ہے، یہ کلیکٹیو فوج کی لیڈرشپ کا فیصلہ۔ میں نے 2 باتیں کاشف ان کو بولی تھی، جو بدقسمتی سے دونوں باتیں جو ہیں نا وہ درست ثابت ہوئی۔ ایک، میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں یہ بالکل درست فیصلہ ہے، لیکن جس طریقے سے آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں
آپ کی اس وقت یعنی فوج کی جو انوالومنٹ پالیٹکس میں اس وقت ہے اس سے 10 گنا اور زیادہ بڑھ جائے گی جس طریقے سے اس کی امپلیمنٹیشن اب کرتے ہوئے جا رہے ہیں. دوسری چیز جو میں نے ان سے بولی تھی وہ یہ کہا تھا کہ اگر یہ جو ایونٹس انفولڈ ہو رہے ہیں اگر ان کو ہونے دیا گیا اور قوم جو ہے وہ ایک نئے الیکشن کی طرف بھی نہ گئی, یہ نہیں کہ عمران خان کو وزیر اعظم بننے دیں لیکن کم سے کم جو ہے ایک نئے الیکشن کی طرف لے جائیں. اعتراض ہے پی ڈی ایم کو, پچھلا الیکشن جو ہے وہ فری فیئر نہیں تھا, فوج کی اس میں انوالومنٹ تھی, فریش سٹارٹ لے لیتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ اب پرائم منسٹر کی فیصلے کے بعد یہ کمیونیکیشن ہو رہی تھی. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو ملک انتشار کی طرف جائے گا. بدقسمتی سے دونوں چیزیں آپ نے ہوتے ہوئے دیکھی. آپ نے ان کی لیگیسی کی بات کر رہے تھے, وہ لیگیسی میں یہ بات کہ انہوں نے سیاسی معاملات کے اندر انوالومنٹ رکھی فوج کی, یہ تو شاید بالکل ان کی پہلی ٹرم سے شروع ہو گیا تھا. جیسے آپ نے صحیح کہا, اس وقت پی ڈی ایم کہتی تھی, نواز شریف صاحب اپنے تقریروں میں ذکر کرتے تھے, مریم نواز کہتی تھیں, الیکشن کے بعد جو آپ نے کہا وہی الزامات لگتے تھے, پھر تو بات وہ جلسے جلوس کے اندر بات آ گئی, نام لے لے کے الزام لگنے لگ گئے. اور اب جو ہے وہ تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ پولیٹیکل ایک رول تھا, لیکن جو پچھلے 8 مہینے میں ہوا نا, یہ پہلے ان کے 5 سال اور 4 مہینے میں نہیں ہوا تھا. اور میرے خیال میں جب تاریخ لکھی جائے گی تو جو اوور شیڈو کرے گی, جو غالب چیز ہوگی ان کی لیگیسی کے اندر, وہ پچھلے 8 مہینے کے معاملات ہیں. سر یہ بتائیے گا, آپ نے جیسا کہا نا کہ یہ یاد رکھی جائے گی, سو آپ کا کیا خیال ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں فوج غیر سیاسی تھی؟ میں تو آپ کو بتا دیا, میں یہ پہلے بھی بول چکا ہوں, پہلی دفعہ نہیں بول رہا آن ایئر, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. ہمیں تو وہ جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز والے تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی ہمارے پاس تو فون کالز آ رہی ہیں دوسری طرف جانے کی, آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج جو ہے وہ نیوٹرل ہے اور ہم اپنا فیصلہ کریں, لیکن ہمیں تو دوسری طرف سے کال آ رہی ہے. اور مجھ سے, اور یہ میں سنی سنائی نہیں کہہ رہا, یہ براہ راست مجھ سے جو باتیں ہوئی ہوئی ہیں ہمارے کولیشن پارٹنرز کی, لیڈرز کی, اور ان میں سے درخواست بھی ہے انفرادی ایم این ایز, وہ کہتے تھے ایک فون کال ادھر سے کروا دو کہ نہیں اس طرف نہیں جانا تو ہم ادھر رک جائیں گے. سیاسی جماعت بتائیں گے کس نے آپ سے یہ کہا تھا؟ تو چھوڑ دیں, وہ ان کی جماعت کا فیصلہ ہوا. جس دن وہ بھی سچ بولنا شروع کر دیں گے پبلک میں, شاید وہ نہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی ساری باتیں میں مان بھی لوں, ایک الزام لگا, ایک پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب نے تاحیات ایکسٹینشن کیا, آفر کی, لیکن آپ لوگوں نے عثمان بزدار صاحب کو ہٹایا. آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ عثمان بزدار صاحب کو ہٹا دیا جائے گا. اس وقت فیصلے دیکھنے کے بعد یہ لگ رہا تھا کہ شاید کوئی ڈیل ہو گئی ہے تحریک انصاف کی. آپ کو یاد ہوگا یہ وہ لاسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران, کیا واقعی کوئی باتوں میں طے ہو گیا تھا معاملہ؟ نہیں, یہ فوج کی وجہ سے نہیں ہوا تھا. یہ ہمارے اپنے ایم این ایز جو پنجاب کے ایم این ایز تھے ان میں سے کچھ کی یہ ڈیمانڈ تھی. اور اس وقت کیونکہ پی ایم ایل کیو بھی جو ہے وہ بھی ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہمیں چیف منسٹری جو ہے وہ ہمارا رائٹ بنتا ہے, صورتحال میں اگر ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہ جاتے ہیں تو ہمیں نہیں لگ رہا تھا کہ ہم پنجاب کی میجورٹی ریٹین کر سکیں گے اس تبدیلی کے بغیر, اور پی ایم ایل کیو کو یہ رائٹ دینے کے. تو وہ فوج کے ساتھ کوئی نیگوسیشن کا وہ حصہ نہیں تھا کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ فیصلہ کیا گیا ہو. عمران خان صاحب بڑے کانفیڈنٹ رہے تھرو آؤٹ کہ کچھ نہیں ہوگا, حکومت کہیں نہیں جائے گی. یہ کانفیڈنس کہاں سے آ رہا تھا؟ کیا یہ بتایا بھی جا رہا تھا کہیں نہ کہیں کہ ایسا فکر نہ کرے کچھ نہیں ہوگا؟ آخری ملاقات کب ہوئی اس ضمن میں آپ کی یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے؟ آئی تھنک اس سے کوئی 1-2 دن پہلے تک ملاقات چل رہی تھی. مجھے یہ یاد ہے کاشف, ایک دن میں نے ٹائم, جیسے میں نے کہا نا کہ 11-12 میٹنگز ہوئی تھیں, اور میں نے پرائم منسٹر سے ایک دن ٹائم مانگا کہ جو پہلی میٹنگ آپ کی ہوگی دن میں 1-on-1 میٹنگ کے لیے آنا چاہتا ہوں آپ کے پاس. یہ تھا کوئی 10-12 دن باقی تھے ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس میں, اور ان کو اس سے ایک دن پہلے بھی میٹنگ ہوئی تھی. اور میں نے ان کو اس دن جا کر بولا کہ جی 2 ٹوک میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ جس طرف جائیں, یعنی کہ ایک فریش الیکشن کی طرف جائیں, اور جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے وہ نہیں ہونے والا. بالکل واضح ہو چکا تھا. اور میں بتا رہا ہوں نا, میں نے آپ کو بتایا جو پارٹی چھوڑ کے چلی گئی وہ کیا کہہ رہے تھے, جو ایم این اے چھوڑ کے چلے گئے کیا کہہ رہے تھے, جو ہمارے ساتھ ہیں جن کو اپروچ کیا گیا جو نہیں گئے وہ کیا کہہ رہے تھے. تو اتنی زیادہ ایویڈنس آ رہی تھی کہ اس ایویڈنس کے اوپر بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا تھا کہ سیاسی اس وقت پوزیشن لے لی گئی ہے.
سیاسی پوزیشن لے لی گئی. ایک آپ کی ملاقات کے بارے میں ارشد نے بھی کہا تھا, آپ سے سوال پوچھا تھا کہ پنڈی کا موسم کیسا ہے, آپ نے کہا اچھا موسم, انہوں نے کہا جی آپ کی ملاقات اچھی نہیں رہی ہے. وہ ملاقات کی کیا سٹوری تھی؟ اب مجھے اسپیسیفک ان کی وہ یاد نہیں ہے کہ کون سی والی میٹنگ تھی. ویسے کمال, خدا کی قسم, جرنلسٹ ہمارا جو ہے ان کی داد دینی پڑتی ہے. ایسے نیوز سورسز ہوتے ہیں. ایک دن میں میٹنگ کر کے باہر نکلے تھے, میں اور پرویز خٹک تھے, تو ہم لٹرلی گاڑی میں بیٹھ کے ابھی گیٹ سے باہر ٹرن کیے تھے تو فون کال آ گیا ایک جرنلسٹ کا. انہوں نے کہا اچھا جی, اور جی آرمی ہاؤس کے حالات کیسے ہیں؟ تو جرنلسٹ جو ہے وہ سب کچھ پتا کر لیتے ہیں. لیکن کاشف, جو اصل لیگیسی ہے نا, وہ لیگیسی وہ نہیں ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس کے اندر کیا ہوا. اصل لیگیسی ہے کہ اس ووٹ آف کانفیڈنس, نو کانفیڈنس کے بعد کیا ہوا. جیسے میں نے کہا کہ پہلے بھی سیاست میں انوالومنٹ کا تو وہ ذکر کیا گیا تھا نا, لیکن جب ایک کیلکولس تھا, وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا, عمران خان غیر مقبول ہو گئے عوام کے اندر, عمران خان کی اپنی پارٹی ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی ہے, شہباز شریف جو ہیں وہ بڑے زبردست ایڈمنسٹریٹر ہیں, وہ آئیں گے تو پتہ نہیں زبردست وہ کام کریں گے, ایک دم سے معیشت اٹھ جائے گی اور یہ تبدیلی ہو جائے گی, عمران خان گھر چلے جائیں گے اور ایک نئی بہترین دنیا چلتی رہے گی اس کے بعد, بلکہ ملک اور بہتر ہو جائے گا. جب اگلے چند ہفتوں کے اندر اور یہ 10 تاریخ کو نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ یہ کیلکولس غلط ہو گیا ہے, اور جیسے جیسے وہ غلط ثابت ہوتا چلا گیا وہ کیلکولس, بجائے کہ ہم اس غلطی سے نکلنے کی کوشش کرتے, اور جو نظر آ رہا تھا واضح, پہلے تو میں نے بند کمرے کی میری پریڈکشن تھی نا, ہو سکتا ہے میری پریڈکشن غلط ہوتی, بٹ انفولڈ ہونا شروع ہو گیا تھا وہ انتشار جو ہمیں نظر آ رہا تھا. ملک کے اندر ریئیکشن نظر آنا شروع ہو گیا تھا, قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا تھا, پارٹی ساتھ کھڑی ہوئی ہے. کچھ آپ کو پتا ہے کہ جس وقت استعفے دینے کی ڈیمانڈ آئی تھی یا فیصلہ ہوا تھا, مجھے پتا ہے میرے کالیگ کیا کہتے تھے, 70 MNA سائن نہیں کریں گے, 70 MNA, آخر میں شاید 4 یا 5 نے نہیں کیا تھا. تو وہ جب غلطی سامنے آ گئی تو فوج میں ایک بنیادی ڈاکٹرین سکھائی جاتی ہے کہ آپ کبھی بھی فیلئر کو ری انفورس نہیں کرتے. یہاں پہ فیلئر کو ری انفورس کیا گیا, اور جیسے جیسے حالات قابو سے باہر ہوتے گئے, طاقت کا استعمال کے ذریعے حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی, چینلز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی, جرنلسٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی, سیاستدانوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. وہ ہے اصل لیگیسی جو نقصان ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں, ان کو اس بات کا بہت ادراک تھا کہ ان کی لیگیسی, وہ ظاہر ہے کسی بھی شخص کے لیے اہم چیز ہوتی ہے, خاص طور پہ جو بڑے عہدے پر بیٹھا ہو. مجھے یہ بھی ابھی تک یاد ہے کہ انہی آخری دنوں کی بات ہے جس وقت یہ شروع ہو چکی تھی سب بات چیت, انہوں نے کہا جی لیگیسی تو آپ نے میری جو ہے وہ خراب کر ہی دی ہے. سو اس بات کا بھی ان کو ادراک تھا. وہ جو ایکشنز ہے نا, وہ ایکشنز ابھی جو آرمی چیف ابھی جو آئے ہیں, ان کے لیے, آرمی کی لیڈرشپ کے لیے بہت بہت اشد ضروری ہے کہ ارجنٹ بیسس پہ سب کام چھوڑ کے سب سے پہلے پچھلے 8 مہینے ہوا کیا ہے پاکستان کے اندر, پاکستان کی قوم سوچ کیا رہی ہے, جو فیصلے وہ یہی سوچ رہے ہوں گے, ریئیکشن کیا آیا ہے, وہ اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے, ورنہ خدا نخواستہ نقصان اور زیادہ ہو سکتا ہے. وہ تو ظاہر ہے ان کا اپنا ادارہ ہے, ادارہ اب دیکھتے ہیں کہ غیر سیاسی پالیسی اس کی ہے, نان انٹرفیئرنس اور اے پولیٹیکل ہونے کی. آئی ایم شیور اب نئے آرمی چیف آئے ہیں, دیکھتے ہوں کہ سب جائیں گے. کیا آپ 2018 میں سلیکٹ ہوئے تھے اسد صاحب؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک اتحاد بنا تھا, ساؤتھ پنجاب محاذ, وہ لوگوں کو توڑ کے تحریک انصاف میں ڈالا گیا, تو سلیکٹڈ سے لے کر ووٹ آف نو کانفیڈنس تک آپ نے تو تمام تر نشیب و فراز دیکھے. کس طرح آپ کو حکومت میں لایا گیا اور کیسے حکومت سے نکالا گیا؟ اچھا, میں اس کا جواب دیتا ہوں, لیکن آپ نے کہا کہ ادارے کی پالیسی ہے نان پولیٹیکل ہونے کی. پتہ نہیں آپ نے کون سی چیز دیکھی جس میں آپ کو ابھی تک کوئی نان پولیٹیکل نظر آ رہا ہے. نان پولیٹیکل فوج جو ہے اس میں DGISI اور DGISPR جو ہیں وہ ایک پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں, ایک لیڈر کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں. آرمی چیف اپنی آخری تقریب میں GHQ کے اندر جو ہو رہی ہو اس میں تقریر کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی اور ایک پولیٹیکل لیڈر کو نشانہ بنا کے تقریر کرتا ہے. معذرت کے ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہوگی, یہ نیوٹرلٹی ابھی تک ہمیں تو نہیں نظر آئی. اچھا, اب آج ہے 2018. میرا جو ہے نا کاشف, میرا بڑا سٹرونگ بلیف رہا ہے کہ فوج کی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے سیاست سے. آپ کو پتا ہے میرا بیک گراؤنڈ پتا ہے, میرے خاندانی بیک گراؤنڈ پتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ میں فوج کے بارے میں کیا سوچتا ہوں. لیکن فوج کی سیاست میں مخالفت شاید اسی وجہ سے, کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ ہے, کیونکہ میرے دل میں ایک عزت ہے اس ادارے کی, میرے خیال میں وہ غلط ہے. تو 2018 کے الیکشن سے پہلے مجھے
کوئی کسی میٹنگ میں کسی چیز کی تو میں یہ آپ سے چھپا نہیں رہا ہوں، اور یہ اگر کوئی کہنا چاہتا ہے ٹی وی پہ آ کے کانٹریڈکٹ کر دے کہ اسد عمر یہ غلط بات کر رہا ہے، میری پہلی دفعہ فوج والوں کے ساتھ جو میٹنگ ہونی شروع ہوئی، حکومت الیکشن ختم ہو گئے تھے، حکومت بن گئی تھی، شاید میجورٹی، شاید خان صاحب آپ کو اتنا ٹرسٹ نہیں کرتے ہوں گے نا اس وقت؟ جی جو بھی اس کی ریزن تھی، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں فرسٹ ہینڈ اس کا وٹنس نہیں ہوں، اگر کچھ ہوا تھا اس سے پہلے تو میں اس کا فرسٹ ہینڈ وٹنس نہیں ہوں۔ سیکنڈ ہینڈ کی گواہی دے دیں۔ جی میں بتاتا ہوں نا اس کے بعد کہاں سے میری انوالومنٹ شروع ہوئی۔ عمران خان صاحب، جہانگیر ترین اور میں، ہم 3 لوگوں کو بلایا گیا، ہم آپارا گئے، پہلے جنرل نوید مختار ہوتے تھے DGISI، ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، پھر وہ ہمیں ساتھ لے کے آرمی ہاؤس گئے اور وہاں پہ جنرل باجوہ کے ساتھ میٹنگ ہوئی، یہ پہلی، اور اس کے بعد سے جو ہے ایونٹس کے اندر میں انوالو رہا۔ فوج کی ساتھ جو ریلیشن شپ تھی، جو عمران خان صاحب کہتے تھے 1 پیج، اور میں بار بار سمجھاتا تھا 1 پیج کیا ہے، وہ کوئی الیکشن میں ڈاکے ووٹ ڈلوا رہے ہیں ہمیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جو بائی الیکشن اس وقت ہو رہے تھے اس کے اندر کہیں نظر آتا تھا کہ کوئی فوج جو ہے وہ انوالو ہو کے دھاندلی کرا رہی ہے، بٹ ہاں گورننس کے اندر بڑی سپورٹ ملی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میری اپنی کووڈ کی جو ذمہ داری تھی اس کے اندر، آپ کہہ رہے ہیں حکومت بنانے سے گورننس تک کافی سپورٹ ملی آپ کو شروع میں 2 سال 2.5 سال؟ حکومت بنانے کے اندر سنا ہے میں نے، میں بالکل آپ سے سچ بول رہا ہوں، جتنا مجھے پتا ہے وہ میں ڈائریکٹلی آپ کو بتا رہا ہوں، سنا ہے میں نے، لیکن میں ان کے اندر براہ راست انوالو نہیں تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے گورننس میں بالکل سپورٹ تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میرے خیال میں ملک کا بڑا فائدہ ہوا کہ سب سے بڑا آرگنائز انسٹیٹیوشن جو ہے ملک کا اور پولیٹیکل جو حکومت تھی، انہوں نے مل کے جو ملک کو چیلنجز تھے فائنینسز ریز کرنے کے لیے، سعودی عرب، UAE، چائنا وغیرہ سے جو ہم نے پیسہ ریز کیا تھا اس کے اندر بڑی سپورٹ ملی۔ سو وہ والا پارٹ جو ہے وہ گورننس کا، اور میرے خیال میں کوئی بھی حکومت ہو وہ ہونا چاہیے، چاہے ہماری ہو یا PDM کی ہو، وہ ہونا چاہیے۔ جی بجٹ پاس کرنے کے لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو ووٹ پورے کر کے دیے جاتے تھے، قانون سازی کے لیے، بجٹ پاس کرنے کے لیے، سو یہ سارا کا سارا پچھلے آپ کی جو 3-3.5 سال کی حکومت تھی اس میں یہ سب کچھ ہوا، تو اس کو آپ 1 پیج کہہ لیں تو میں جیسا میں کہہ رہا تھا، نہیں میں ذرا سا کلیریفائی کر دوں، میں گورننس کی بات کر رہا تھا۔ ووٹ پورا کرانے کے لیے اسمبلی میں کبھی بھی فوج کی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ کیا انوالومنٹ تھی ہمارے وقت کے اندر؟ جی تھی، میں نے دیکھی، وہ انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ میں وہی تو بول رہا ہوں نا کہ جو پولیٹیکل انوالومنٹ ہے، جو جتنا ہے وہ میں آپ کو بالکل کھل کے بتاؤں گا، لیکن یہ نہیں ہو رہا تھا اس وقت کاشف جو پچھلے 8 مہینے میں PTI کے ساتھ ہوا ہے۔ کہ آپ بتائیں کیا فوج اس وقت کبھی تھی وہ PDM کے ساتھ؟ نہیں ہو رہا تھا۔ جو ابھی ہوا ہے یہ تو کوئی سر، لیکن الزام آپ اگر PDM کا الزام سنیں، بعد سے یہ نہیں پاکستان نے دیکھا، آپ PMLN کا الزام سنیں، PML کا الزام کیا ہے؟ پہلے ہمیں نائل کرایا گیا، پھر جیل کرائی گئی، پھر ظاہر وہ تو نام لینے کے کہتے تھے کہ آپ یہ سارا کچھ وہ خلائی مخلوق ہے، اس نے کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگی وہ GT روڈ کی پوری کیمپین؟ سر میں پوری کیمپین کے بارے میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں نا، آپ ٹوٹیلٹی جو ہمارے ساتھ ہوا ہے 25 مئی ہو، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہے ان کے گھروں کے باہر کالی ویگو چلی جائے گی، ان کو اٹھایا جائے گا، ان کو دھمکایا جائے گا، گھریلو خواتین کے گھر پہ فون آ کے دھمکیاں آئیں گی کہ جو پوسٹ آپ لگا رہی ہیں لگانا بند کر دیں ورنہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ جو شہباز گل کے ساتھ ہوا، جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا، یہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ کچھ چیزیں پہلے نہیں ہوئی لیکن لوگوں کو گرفتار کیا گیا یا جو توڑ پھوڑ ہوئی وہ تو سارے آپ جانتے ہیں سر، یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، سزائیں دین ہونا۔ میں تو آپ سے بول رہا ہوں نا کہ دیکھیں جو میرے سامنے ہوا اور ہمارے حق میں ہوا، اور میں کہہ رہا ہوں غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، اور عمران خان بھی ابھی وہی بات آپ ایمرجنسی پلس میں ماننے کی بات ہے، وہ ماننے کی بات ہے۔ آپ ایمرجنسی پلس میں چلے گئے، صرف ایمرجنسی تک نہیں رہے۔ یہ بتائیے گا آپ کو کیا جنرل صاحب نے جنرل باجوہ نے نکلوایا تھا ایز فائنانس منسٹر؟ مجھے اس کا نہیں پتا، میرے خیال میں یہ خبر اس لیے ہو سکتا سچ ہو سکتا نہ ہو سچ، مجھے ایسی کوئی انفارمیشن کا نہیں ہے، فرینکلی مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ میرا لیڈر عمران خان ہے، اگر عمران خان کہتا ہے تم وزیر خزانہ بن جاؤ، میں وزیر خزانہ بن گیا، اس نے کہا کہ اس وقت کوئی اور بہتر کام کر سکتا ہے انہوں نے، سو میرے لیے ڈزنٹ میٹر کہ اس سے پہلے کس نے ایڈوائز دی نہیں دی، تو میں نے کبھی خریدنے کی کوشش نہیں کی کہ ان کا انوالومنٹ تھا یا نہیں تھا۔ سر وہ آپ کو فکر نہ ہو، ایک علیحدہ بات ہے، لیڈر آپ کا عمران خان ہے، میں تو صرف پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں کلیدی کردار کس کا تھا آپ کو نکالنا؟ میرے علم میں جیسے میں نے کہا نا کاشف، میں اگر میں کوئی کرتا کبھی آف ایئر میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ یار کاشف بڑے نالجبل ہو، ذرا بتاؤ تو کیا ہوا تھا، کبھی میں نے انٹرسٹ ایکسپریس کیا اس ایشو میں، میرے اس کے علاوہ میں بتا۔ لیکن آپ کو یہ تو یاد ہوگا کہ آپ کو پہلا میسج کس کا آیا تھا کہ آپ گھر جا رہے ہیں، آپ کو ہٹانے لگے؟
آپ نے وہی تو بولو نا، میں نے کبھی پوچھا مڑ کے کہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ میرا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، میں کرٹیسائز کر رہا ہوں، سخت تنقید کر رہا ہوں ان کی. میرے سے ذاتی طور پہ کوئی مجھے گلا نہیں ہے. میرے پروفیشنل کام کے اندر جو مجھے سپورٹ کی ضرورت پڑی وہ مجھے سپورٹ بھی ملی. میں نے آپ کو چیزیں مینشن کر کے بتا دی. میرے ساتھ ذاتی طور پہ انہوں نے کوئی زیادتی نہیں کی. سنتے ہیں دوسرے لوگوں سے فائنانس منسٹری سے ہٹانے میں ان کا رول تھا، مجھے نہیں پتا اس میں تھا یا نہیں تھا. سو مجھے کوئی ذاتی نہیں ہے، بات ذات کی نہیں ہے بھائی. ذات اس 22 کروڑ کے قوم کی ہے، ذات اس ملک کے مستقبل کی، بات اس ملک کے مستقبل کی ہے، اور ملک کے مستقبل کے لیے اچھا نہیں ہوا جو پچھلے 8 مہینے میں ہوا. ٹھیک. یہ بتائیے ایکسٹینشن ان کو دی گئی تھی یا انہوں نے مانگی تھی، آپ نے دی تھی، آفر کی گئی تھی؟ دیکھیں انہوں نے براہ راست نہیں مانگی تھی، بٹ فوج کی طرف سے یہ ریکمنڈیشن ضرور آئی تھی. میں اس وقت کابینہ میں نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس میٹنگ کے اندر میں موجود تھا کہ جب یہ فیصلہ ہوا تھا، اور یہ فوج کی طرف سے سجیشن آئی تھی کہ ایکسٹینشن دی جائے، اور اس پہ ایگری کر لیا. وہ ذاتی طور پہ وہ نہیں تھے. بالکل ٹھیک. یہ بتائیے گا کہ جو بعد میں ملاقاتیں ہوئیں حکومت گرنے کے بعد، جب آپ کی حکومت نو کانفیڈنس کے ذریعے چلی گئی، تو کیا لیول پلئنگ فیلڈ کا ذکر جب ہوا عمران خان صاحب سے ملاقات میں، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ کیا نواز شریف صاحب کی واپسی کی بات چیت ہوئی اس میں؟ نہیں، ایسا کوئی فارملی کوئی ایسا نہیں کہا گیا. آئیڈیاز ایسے تھرو ہوتے تھے، اچھا کیا کیا جا سکتا ہے، کیسے جو ہے وہ کوئی طریقہ نکالا جا سکتا ہے کہ جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایگری کریں کہ ایک نئے الیکشن کی طرف جایا جائے. بٹ نہیں، کوئی ایسی فارمل کوئی ریکویسٹ نہیں آئی تھی کہ یہ کر دو تو پھر یہ ہو جائے گا. میاں صاحب کو پاکستان سے باہر گئے پلیٹلیٹس کی وجہ سے، اس وقت کوئی کس نے بھیجا ان کو؟ کیا ہوا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ تو اب بالکل کنفرمڈ ہے نا کہ وہ جو میڈیکل رپورٹس تھی وہ میڈیکل رپورٹس جینوئن نہیں تھی. ٹھیک ہے، ہمارے ڈاکٹرز نے بھی دیکھی. فیصل سلطان سے میں نے براہ راست بات کی، ڈاکٹر یاسمین راشد سے بات کی. وہ رپورٹس کی بنیاد کے اوپر اپنی اوپینین دے رہے تھے. وہ رپورٹس جو ہے نا وہ تقریباً اب پکا ہے کہ وہ رپورٹس درست نہیں تھیں. کیا اس کے اندر اگین جو جتنا ہے وہ اتنا میں بتاتا ہوں. یہ ایک فیلنگ ہے کہ وہ ہیلپ کیا گیا اور شاید فوج نے اس کے اندر ان کی مدد کی، لیکن مجھے اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے میرے پاس جس کی بنیاد پہ میں آپ کو یہ کہہ سکوں. یہ آخر میں جیسے آپ نے کہا کہ بہت سے ایونٹس ہوئے ہیں پچھلے اس میں، آپ کے خیال میں واٹ واز دا کلنچنگ ریزن؟ کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے آپ لوگوں کا اس حد تک معاملہ آ گیا کہ جیسے آپ نے خود مانا کہ ووٹ مینج کیے جاتے تھے، سب کچھ مینج ہوتا تھا، کہ آخر میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت آ گیا جی بس آپ گھر جا رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں بات تو میں نے تو نہیں کہا بس، آپ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیا گیا بس. میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے پاس تو کیا ایویڈنس تھا اور کتنی مختلف ذرائع سے ہمیں یہ ایویڈنس آ رہا تھا کہ نہیں وجہ کیا بنی نہیں ہے، اب دوسری طرف بھیجنا ہے. نہیں میں تو یہ بات تو میں نے تو جیسے کہا کہ 2018 کے الیکشن سے ووٹ آف نو کانفیڈنس تک آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. میں صرف وجہ پوچھ رہا ہوں آپ کے خیال میں وجہ کیا تھی جو کلنچ کیا، جس نے آپ کے خیال میں کہ جہاں سے کیا ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ وہ وجہ بنی جس کی بات آپ کو بھی لگا؟ اور جیسے آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ کسی نے آپ کو کہا، وہ شاہ محمود صاحب نے کہا اسد جی دراڑ تو پڑ گئی ہے، کیا آپ کے خیال میں وجہ تھی؟ دیکھیں یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں اور پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ایک وجہ نہیں تھی، بہت ساری ایک سے زیادہ وجوہات تھی اور اس کے اندر بھی اسپیکولیشن ہے. بٹ کاشف اس ٹاپک سے اٹھنے سے پہلے ذرا مجھے آخری بات کرنے دیے، بیکاز باجوہ صاحب نے ذاتی طور پہ کیا کیا یا کیا نہیں کیا، میرے خیال میں انہوں نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کی اور بہت زیادہ پاکستان کو شدید ترین نقصان پہنچا ہے. یہاں تک کہ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں اور میں یہ میرا یقین ہے کہ اگر آپ 1971 کے بعد کا پاکستان دیکھیں تو ایک ہی وقت میں اتنا بڑا معاشی، سیاسی اور معاشرتی بحران جو ہے وہ پاکستان نے نہیں دیکھا. اور اس میں ایک بہت بڑا جو اس کی وجہ جو بنی وہ جنرل باجوہ نے جو فیصلے کیے وہ بنے. لیکن اب یہاں سے آگے جانا کیا ہے جو سب سے خطرناک چیز ہے. وہ جانے والے میں آؤں گا، وہ میرا پروگرام اب ظاہر آگے کی طرف ہی جائے گا اس سے. پر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آپ نے کہا کہ بہت بڑی بڑی غلطیاں کی، مجھے وہ بتائیں 2018 کا الیکشن آپ کو جتانے کے علاوہ انہوں نے اچھا کام کون سا کیا؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو بتایا کہ جو ہمیں سپورٹ تھی، میں نے آپ کو کووڈ کی ایگزامپل بڑی زبردست پارٹنرشپ تھی،
کلیئر لیڈ جو ہے وہ سویلین گورنمنٹ کے پاس تھی. عمران خان نے اوور آل اسٹریٹجی ایک ڈائریکشن مانگی کہ مجھے یہ ڈیلیور کر کے دو, اس کی ایکسیکیوشن ساری ہم نے پریپئر کی, فوج نے امپلیمنٹیشن میں پوری مدد کی. میرے خیال میں وہ ٹیکسٹ بک ہے کہ کس طریقے سے ایک پولیٹیکل گورنمنٹ اور لیڈرشپ کو اور فوج کو ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا ایکسٹرنل فائنینسنگ کو ریز کرنے کے لیے فیٹف کے اندر فوج کی نے بے تحاشا سپورٹ پرووائڈ کی. لوکس کا جو چیلنج آیا تھا وہ اینڈ میں اتنا بڑا نہیں نکلا جتنا خطرہ تھا, لیکن اس کے اندر سپورٹ. ایسی بہت ساری آپ کو اور چیزیں ملیں گی. ریکوڈک کے اندر انوالومنٹ تھی, کارکے کا کیس جو تھا. سو گورننس کے معاملات میں بہت سارے معاملات کے اندر فوج نے اور عمران خان کی گورنمنٹ نے مل کر کام کیا اور ملک کو اس کی وجہ سے فائدہ پہنچا. بریک ایک لے لوں اگر اجازت دیں تو, لیکن آپ سے جاتے ہوئے ایک سوال ضرور. واٹ واز دا, دیکھیں یہ تو بڑی بات ہو رہی ہے, ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے جس طرح ریلیشن شپ بنی, 2018 کے الیکشنز ہوئے, نو کانفیڈنس ہوا, یہ 3.5 سال کا ایک بڑا ایونٹ فل ٹائم تھا جو اس ملک نے دیکھا. اس میں فورن جو آپ کی ریلیشن شپس تھیں, آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی جب سائفر کا ایشو آیا, اور میں کہا جی سب سے بڑی چارج شیٹ فورن پالیسی کی ہے, جو ہمیں یا جو مجھے پتا تھی کہ جو چارج شیٹ بنائی گئی کہ ریلیشن شپس خراب ہوئے دوسرے ملکوں کے ساتھ, ایک اپارٹ فرام ادر تھنگس یار گورننس کے ایشوز, بٹ لاٹ آف پیپل ور ناٹ ہیپی تھرو آؤٹ کہ جی باتیں بہت ہوتی ہیں, پریزنٹیشنز بہت ہوتی ہیں, ایکشن بہت کم ہوتا ہے. ایک تو گورننس کے لیول کے اوپر یہ بڑا ایک آرگیومنٹ سننے کو ملتا تھا, اور دوسرا جو فورن ریلیشن شپس خراب ہوئے, کیا یہ کمیونیکیٹ کیا جاتا تھا آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ؟ جی آلدو معذرت کے ساتھ یہ فوج کا کام ہے کہ فوج بتائے کہ معیشت کیسی چلانی چاہیے اور اچھی چل رہی ہے یا نہیں اچھی چل رہی ہے, یا یہ جو منتخب نمائندے عوام, آج تو آپ انہیں کو کہہ رہے ہیں بار بار کہ معیشت اچھی نہیں چل رہی. آپ کو پچھلے 7 مہینے میں, مطلب میں جب سے آپ کو دیکھ رہا ہوں انٹرویوز میں, یو آر اونلی, آپ انہی کی طرف کہہ رہے ہیں دیکھیں معیشت ٹھیک نہیں چل رہی, تو اس کے کوئی اشارے ہوں گے نا. بالکل معذرت کے ساتھ کاشف, اتنے ہم نے پروگرام کیے ہیں, یہ میں نے صرف ان کی طرف کبھی بھی نہیں کہا. میں نے کہا سب فیصلہ ساتھ, میں تو آج بھی کہتا ہوں بھائی مجھے جو ہے نا تھیوری کے سبق نہ دیں. ہم جہاں پہ آج کھڑے ہوئے نا, یہ ایک جمہوری پروسیس سے گزر کے نہیں ہم یہاں پر پہنچے ہیں. ایک سازش کے تحت ضمیروں کی منڈی لگا کے حرام کا پیسہ استعمال کر کے بیرونی مداخلت کر کے یہاں پہ پہنچے ہوئے. تو مجھے جمہوریت کے تھیوریٹیکل سبق نہ دے کوئی یہاں پہ. تو یہاں پہ تو ریاست پاکستان کو رول پلے کرنا ہے جو نہیں پلے کر رہی ہے, جو نہیں وہ کر رہے, لیکن یہ صرف ان کے لیے کبھی بھی نہیں ہے. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ حکومت جو ہے وہ اچھی چل رہی ہے, یہ گورننس اچھی چل رہی ہے, اس پہ رائے تو ضرور رکھ سکتے ہیں, لیکن اس کا فیصلوں سے کیا تعلق ہے؟ کیا یہ پاکستان کے عوام کی خواہش اور مرضی اور آئین کے مطابق ہوگا کہ کس نے حکومت میں رہنا ہے اور کس نے نہیں رہنا؟ خواہش تو ضرور آپ رائے تو ضرور رکھ سکتے ہیں, ہم تنقید بھی کر سکتے ہیں. آپ میس میں بیٹھ کے بولیں یار بڑا غلط کر دیے, بڑی خراب گورننس کر رہے ہیں, لیکن کیا اس کے بعد ایک حکومت بدلنے کے پروسیس کے اندر آپ کو انوالو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ سوال تو یہ ہو رہا ہے بھائی. میں نے اس دن بھی آپ سے پوچھا تھا, آپ نے اسے پوائنٹ بلانک سوال پوچھا تھا. میں آج بھی بولتا ہوں پی ڈی ایم کی حکومت کے اوپر فوج کو بندوق رکھ کے ایک فیصلہ نہیں کروانا چاہیے. میں نے کہا تھا یہ نہیں کہا تھا, اور میرا آج بھی یہ ماننا ہے, آئی ہوپ یو اگری وین یو سے کہ آپ کریں. میرا یہ خیال ہے کہ لڑائی دو سیاسی قوتوں کی لڑائی ہے, ایک طرف حکومت ہے, ایک طرف اپوزیشن. اب دیکھیں آپ نے ایک پولیٹیکل منوور کیا ہے جس کی طرف میں جانا چاہوں گا بریک کے بعد, اور اس منوور کو دیکھ کے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اٹس اے گڈ اسٹروک دیٹ پی ٹی آئی ہیز پلیڈ. اگر آپ مینج کر گئے دونوں اسمبلیاں توڑنا تو موسٹ لائکلی ملک الیکشن کی طرف ہی جائے گا. لیکن 6-7 مہینے میں آپ ہمیشہ ادھر کہتے رہے کہ جناب کردار ادا کریں, بجائے اس کے کہ آپ پولیٹیکل منوورز کرتے, پولیٹیکل مووز کے ذریعے آپ اپنا جو بھی اینڈ آبجیکٹو اچیو کرنے کی کوشش کریں. بھائی جو پچھلے 7.5 مہینے میں ہوئی ہے نا, اس سے زیادہ پیور پالیٹکس کوئی پارٹی کر نہیں سکتی ہے. چیلنج, اور ایسا چیلنج جو کم سے کم پچھلے 40 سال میں تو کسی پارٹی نے دیکھا نہیں تھا. پوری طاقت اور جبر کا پورا استعمال دبانے کے لیے اور اڑانے کے لیے ایک پارٹی کو, اور اس نے کھڑے ہو کے مقابلہ کیا اور تمام کے تمام سیاسی حربے استعمال کیے. عوام میں گئے, عوام کی طاقت سے کھڑا کیا, جلوس, جلسے, لانگ مارچز, الیکشنز ہوئے, الیکشن لڑ کے دکھائے, دھاندلی کے باوجود جیت کے دکھائے, کورٹس کے اندر بیٹل کی, لیگل مقابلہ کیا,
اور پالیٹکس کیا ہوتی ہے بھائی؟ پولیٹیکل منیور نہیں کر رہے، یہی کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ کسی کو کہیں کہ آپ لیکن مجھے بریک لینی پڑے گی. میرا اور آپ کا ڈس ایگریمنٹ یہ ہے نا، میرا اور آپ کا ڈس ایگریمنٹ یہ ہے. میں نے پروگرام کے شروع میں کیا کہا، اگر یہ ایک پیور پولیٹیکل پروسیس سے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا اور وہ پاس ہو جاتا تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی 2018 کے الیکشن منور ہوئے اور اسی نے اگر 2022 میں نو کانفیڈنس کیا تو وہی حکومت کرے اور فریش الیکشن اے پولیٹیکل فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو اینڈ لیٹ پبلک ڈیسائیڈ کہ ان کی حکومت اگلے 5 سال کی. لیٹ دی پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ. بھائی جان میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ نہیں ہوا کہ ایک جمہوری پروسیس ہوا. اب جو ہے ہم ریاست پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ بھی انوالو ہو فیصلہ سازی کے اندر. معذرت کے ساتھ ریاست پاکستان جو ہے وہ اس چینج کے اندر انوالو نظر آئی ہمیں. اب یہی تو آپ سے کہہ رہے ہیں، میں آپ کو بار بار کیا کہہ رہا ہوں. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ فروری میں آپ نے، پہلے آپ کہتے تھے 2021 میں ختم کر دیا، اب آپ کہتے ہیں فروری میں ختم کر دیا. سارا پاکستان جو دیکھ رہا ہے، کون سا پاکستان کا سیاست جرنلسٹ ہے، کون سا صحافی جو سمجھتا ہے کہ اس وقت بالکل اے پولیٹیکل ہے فوج؟ کوئی بھی نہیں سمجھتا نا. لیٹس فیس اٹ، ٹی وی کے کیمرے پہ ہمت ہو یا نہ ہو کہنے کی، کون سمجھتا ہے؟ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں. آج آرمی چیف آئے ہیں، اب دیکھنا ہوگا کہ وہ اس چیز پر کیا فیصلے کرتے ہیں. ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد بہت ضروری ہے وہ بات آپ نے مجھے ضرور کرنے دینی ہے بریک کے بعد. چلیں ٹھیک. میں ذرا یہ بھی دیکھ لوں نا کہ آپ لوگ اتنا وقت لے رہے ہیں نو کانفیڈنس لینڈ. اب معافی چاہتا ہوں اسمبلیاں تحلیل کرنے میں. میرا خیال تھا عمران خان صاحب نے اناؤنس کر دیا تو اگلے دن اسمبلی آ جائے گی، وہ سائن ہو جائے گی، اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی. یہاں تو ہر روز چیز ڈیلے ہو رہی ہے. جیسے آپ ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور تحریک عدم اعتماد آپ کے خلاف لے آئیں اسمبلیوں میں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک آؤٹ واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. اسد عمر صاحب، ایک نو کانفیڈنس معافی چاہتا ہوں ایک اسمبلیاں 2 تحلیل ہونی ہیں اور آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ کا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. حکومت کو دیکھ کے لگ رہا ہے یا پی ڈی ایم کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ان کا روکنے کا کوئی ارادہ نہیں، کیونکہ ایسے ٹائم پہ تو عموماً نو کانفیڈنس آ جاتی ہے تاکہ چیف منسٹر یہ نہ کر سکے یا وہ نہ کر سکے. میرا خیال تھا کہ اصولاً تو عمران خان صاحب کو اسی دن جلسے پہ دکھانا چاہیے تھا یہ ہے وہ سمری، اسمبلیاں تحلیل کرنے کا آرڈر ہو چکا وغیرہ وغیرہ. واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں اس پہ ضرور آ جاتا ہوں کاشف، اور مجھے پتا ہے آپ نہیں چاہتے میں یہ بات کروں، لیکن یہ میں بات کروں گا آج. دیکھیں یہ بالکل یہ جو ٹیکٹیکل چیزیں ہیں نا، اسمبلی تحلیل کرنی ہے، آج کرنی ہے، کل کرنی ہے، پرسوں کرنی ہے. وہی لوگ جو کہتے تھے کہ اگر یہ واقعی میں سیریس ہیں الیکشن کرانے کے لیے تو پنجاب اور کے پی اسمبلی تحلیل کریں، ہم الیکشن کرا لیں گے. اب وہ بولتے ہیں کہ یہ تو غیر جمہوری بات ہے کہ یہ کرنے جا رہے ہیں. ان کو چھوڑیں، یہ ارریلیونٹ لوگ ہیں، یہ تو ان کی سیاست ویسی دفن ہو چکی ہے. اس وقت جو پاکستان کا ڈیفائننگ ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کا پاکستان کی سیاست کے اندر کیا کردار ہوگا اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج کا کیا رشتہ ہوگا. پاکستان ایک خصوصی ملک ہے، یہاں پر فوج کا ایک خصوصی اہمیت ہے، کردار ہے، اور پاکستان کی ایک بہت بڑی ایک جو اسٹرینتھ ہے، طاقت ہے پاکستان کی، وہ نہ صرف یہ ہے کہ بڑی پیشہ ورانہ، بہادر، دلیر، جاں فشاں فوج ہے، لیکن اس فوج کا اور اس کی قوم کا ایک بہت ہی قریبی رشتہ رہا ہے. اور پچھلے 8 مہینے کے اندر جو سب سے خطرناک چیز ہوئی ہے وہ اس رشتے کے اندر دراڑ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. کیوں؟ بنیادی غلطی کرتے ہوئے. فوج کی طاقت جو ہے وہ اس کی بندوقیں نہیں ہیں. ماؤ زے تونگ نے کہا ہوگا پاور فلوز تھرو دا بیرل آف اے گن، لیکن پاکستان کی فوج کی سب سے بڑی طاقت اس کی بندوقیں نہیں ہیں. پاکستان کی فوج کی سب سے بڑی طاقت وہ عوام ہے جو اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. 1971 کے ڈیفیٹ کی بات کی باجوہ صاحب نے بھی کی، ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی کی تھی اپنی پریس کانفرنس میں. سب سے اہم سبق ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہتے ہیں، وہ ملٹری ڈیفیٹ نہیں تھی، وہ ٹیکٹیکل لیول کے اوپر ہے. آپ انڈین آرمی چیف سے سن لیں کس بہادری سے پاکستان کی فوج نے 1971 میں ایسٹ پاکستان کے اندر جنگ لڑی تھی. لیکن سیاسی طور پہ آپ پہلے کھوکھلا کر چکے تھے پاکستان کو. کیوں؟ کیونکہ میجورٹی جو اکثریت تھی اس کی آواز کو آپ نے طاقت کی بنیاد پر دبانے کی کوشش کی. نہیں، آپ ٹرانسفر آف پاور نہیں کر رہے تھے، کسی کو حکومت نہیں دے رہے تھے جو جیتے ہوئے تھے. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں سیاست میں کیا کردار ہوگا، اور اس وقت کی صورتحال بھی یہ ہے کہ اب آپ منتیں کر رہے ہیں کہ وہ سیاست میں انٹرفیئر کریں. قوم الگ کھڑی ہوئی ہے اور فوج الگ کھڑی ہوئی ہے. میری بات سنیں، دیکھیں اسد صاحب میری بات سنیں. اس میں جو میں صرف یہ کہوں گا کہ آج آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فوج آپ کے بیہاف پہ انٹرفیئر کرے اور الیکشنز کرائے، فرض کریں چلے جائیں ٹریک بیک کریں 2021 سمویر، جو اشاریے آ رہے تھے، جو الیکشنز ہو رہے تھے، اس میں لگ رہا تھا تحریک انصاف ان پاپولر ہے. عمران خان صاحب نے ایڈمٹ بھی کیا
کہ ہاں ان کو لگتا ہے کہ میں ان پاپولر ہو گیا ہوں، شاید اس وجہ سے یہ ہو گیا. تو اب کیا جب کوئی حکومت ان پاپولر ہو اس کو ہٹا دیا جائے؟ سوال یہ ہے کہ آپ فیصلہ پرنسپل کریں گے. پرنسپل یہ ہے کہ کیا ان کو انٹرفیئرنس کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. میں کاشف، پہلی بات تو یہ، اس کے اوپر ہم نے پچھلے پروگرام کے اوپر بھی بات چیت کی تھی اور میں آپ کو پہلے بھی بول چکا ہوں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فوج انٹروین کر کے مسلط کر دے، فیصلہ کر دے، اس کے اوپر بڑی تفصیل سے ہم بات کر چکے. لیکن کاشف صرف یہ سوال نہیں ہے. مجھے پتا ہے آپ ٹیلی ویژن کے اوپر نہیں بات کر سکتے، آپ کے صحافیوں کے ساتھ ہوتا کیا رہا ہے پچھلے 6 مہینے کے اندر، آپ کے چینل کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے. یہ حقیقتیں پاکستان کی آپ کو فیس کرنی پڑیں گی. یہ فوج ہماری ہے، اس لیے ہمیں ڈر نہیں لگتا اس کی بات کرنے کے لیے. یہ ہم اون کرتے ہیں اس فوج کو. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو شخص بھی پاکستان کی فوج کا محبت کا رشتہ، اعتماد کا رشتہ جو اپنی قوم کے ساتھ ہے، اس کو بدل کر ایک خوف کے رشتے کے اندر تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ قوم کا مجرم ہے. وہ شخص میں مان ہی نہیں سکتا کہ وہ فوج کا خیر خواہ ہے. اس لیے نئے آرمی چیف جو آ رہے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی فوج کی بھی بہتری چاہتے ہیں، خیر خواہی چاہتے ہیں، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ قوم کی سر. لیکن میرا آخری منٹ ہے، مسئلہ یہ ہے آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ کریں، پھر کہتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں کرنا چاہیے، ان کو پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے. اب آپ کے پاس معذرت کے ساتھ آپ کو پتا ہے میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں. آپ ٹیلی ویژن کے اوپر وہ ایکنالج نہیں کرنا چاہتے، آپ کے چینل بڑی مشکل سے گزرا ہے، میں نہیں چاہتا دوبارہ بند ہو جائے. میں صرف الیکشن کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہو گیا، بہت کچھ سیدھا کرنا پڑے گا. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، بہت کچھ سیدھا آئین کے مطابق چلنا پڑے گا. میں اس بارے میں نہ میں ڈرتا ہوں یہ کہتے ہوئے، نہ میں آپ سے اس بات پہ ڈس ایگری کروں گا، اور اس میں کوئی خوف نہیں کہ میرا چینل کس چیز سے گزرا. دیکھیں میں بند ہو جاؤں گا نا، لیٹ اٹ بی. سوال یہ ہے کہ میں پچھلے جب مشکل میں بھی تھے، میرا تب بھی اور اس سے پہلے بھی، فوج غیر سیاسی ہونی چاہیے، ان کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. دے شوڈ بی اے پولیٹیکل. حکومتیں بنانا، گرانا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ ان کا کام نہیں ہے. جب وہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر دوسرے باقی سارے کام اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہوتے. اٹ شوڈ ناٹ ہیپن. میں نے لاسٹ ٹائم یہ کہا تھا، شاید اس کی میں تشریح نہیں کر سکتا. میں بہت تیزی سے آپ کو بتا دوں میں کیا کہہ رہا ہوں. دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ایک جمہوری پروسیس سے، عمل سے گزر کے ہم آج کی سیاست اور پولیٹیکل گورننس سچویشن میں نہیں کھڑے ہوئے ہیں. ایک انٹروینشن کے ذریعے کھڑے ہوئے ہیں. اس انٹروینشن کو انڈو کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہماری سائڈ لیں. ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ایم این ایز کو ہمیں بھیجیں یا پولیٹیکل پارٹیز کو ہمیں بھیجیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلطی جس کا خود اعتراف آرمی چیف قمر جاوید باجوہ پبلکلی کر چکے ہیں، اس غلطی کو انڈو کریں اور پاکستان کو ایک فریش سٹارٹ کی طرف جانے دیں. سیاستدانوں پہ اولین ذمہ داری ہے، اولین ذمہ داری سیاستوں. میرا وقت ختم ہو گیا. مسئلہ یہ پاکستان کیونکہ آج الیکشن سے مبرہ نہیں ہے. اس چیز کے اوپر ایک جو لائن آئے گی کی تجزیہ نے کہا، وہ کہے گا کیونکہ آپ کو الیکشن سوٹ کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں. بٹ پوائنٹ